درود شریف اذان سے پہلے پڑھنے کا یہ ثبوت مانگ رہے ہیں. ان سے پوچھئے کہ اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کسی نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا، اسی طرح ہر کام درود شریف پڑھ کے شروع کرنا، یہ باعث برکت ہے. بسم اللہ اگر کسی نے پڑھ کے اذان شروع کر دیا تو اس کا مطلب اذان میں بسم اللہ کو ایڈ کرنا نہیں ہوا، بلکہ باعث برکت کے لیے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اذان کا حصہ نہیں بن جاتا. اسی لیے برکت کے لیے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ درود شریف اذان کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے اللہ کی رحمتیں حاصل کر کے ہم اذان کہتے ہیں، جو باعث برکت ہے. اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے لیے تو کافی حدیثیں موجود ہے. ان وہابیوں سے کہیے، ان دیوبندیوں سے کہیے چلو ٹھیک ہے تم اذان سے پہلے درود شریف کو پڑھنا اس لیے نہیں چاہتے کہ تم اذان کا حصہ سمجھتے ہو. اب حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر میرے لیے دعا کرو، تو درود شریف پڑھنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. اب کیا نبی پر بلیم رکھو گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کو اذان کا حصہ بنا دیا؟ یہ تو ہرگز نہیں کہہ سکتے. اب یہ پتا چلا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ جائز ہے. جب جائز ہے تو تم لوگ کم سے کم اذان کے بعد درود شریف شروع کر دو. تم تو ایسے ہو کہ نہ اذان سے پہلے پڑھتے ہو نہ بعد میں پڑھتے ہو، بلکہ نہ حدیث کو سمجھتے ہو نہ قرآن کو سمجھتے ہو، بلکہ الٹا لوگوں کو کنفیوز کرنے میں لگے ہوئے ہو. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان کہ درود شریف اذان سے پہلے بھی جائز، اس پر بھی حدیث کی روشنی میں یہ بھی حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، اور اذان کے بعد درود شریف یہ بھی حدیث طیبہ کی روشنی میں ثابت ہے. ان وہابیوں کو چاہیے کہ اس طرح غلط باتیں نہ کرے، بلکہ اذان کے بعد یا پہلے درود شریف برکت کے لیے شروع کر دے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اذان کے بعد درود شریف پڑھے اس کے بعد میرے لیے دعا کرے، ایسی دعا کہ اللہ نے آلریڈی مجھے وہ مقام عطا فرما دیا، مقام وسیلہ، مقام محمود، مقام رفعت عطا فرما دیا. پھر بھی اگر کوئی میرے لیے اس طرح دعا کرتا ہے کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، مقام وسیلہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو میرے لیے اس طرح دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. تو اذان کے بعد دعا پڑھنے سے ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرما دیا تو اللہ تو ان کو نوازے گا ہی. ہم شفاعت کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنے سے پہلے ہمارے آقا نے اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، تو ان کو چاہیے کہ درود شریف شروع کر دے. اسی میں بھلائی ہے. ظاہر ہے یہ بھلائی چاہتے نہیں، یہ شفاعت چاہتے نہیں، یہ برکت چاہتے نہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درود پر ان کو بغض دکھانا ہوتا ہے، تو اپنا بغض یہ دکھا رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام